بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ العمیر المطیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد محفل پاک میں حاضری کا موقع عطا فرمایا اور ہمیں مذہب اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اور آپ سب مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یعنی ٹاپک وضو کی فضیلت ہے۔ آج ہم آپ کو وضو کے تعلق سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وضو کیا چیز ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے یا وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو میں کون کون سی چیزیں سنت ہیں، کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ بہرحال اس ٹاپک کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، اور آگے ارشاد فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگلے مقام پر ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ سامعین و حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو کے اندر یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط پائی جاتی ہے، جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ کام وجود میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط کیا ہے؟ وہ وضو ہے، یعنی ہمارا جسم صاف اور ستھرا ہو، ہمارا چہرہ صاف ہو، ہمارے ہاتھ صاف ہو، ہمارا سر صاف ہو، ہماری آنکھیں صاف ہو، ہمارے پیر صاف ہوں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 4 چیزوں کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کریں۔ جب وضو کریں تو اس میں جلدی نہ کریں تاکہ صحیح طور پر یہ 4 فرض ہمارے ادا ہو جائیں۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو نہیں کریں گے تو ہماری نماز کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ اب شرط ہے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ 4 فرض ادا کرنا بے حد ضروری ہے، یعنی اپنے چہرے کو دھونا بھی ضروری ہے، ہاتھوں کو دھونا بھی ضروری ہے، سروں کا مسح کرنا بھی ضروری ہے، اور پیروں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اب ان 4 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی، ایک شرط بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر یہ فرض ادا نہیں ہوئے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا
تو نماز بھی ہماری صحیح طور پر نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو دھوئیں، یعنی ابھی فرض کی بات چل رہی ہے، سنتوں کی بات نہیں، 7 سنتوں کے طریقہ الگ بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ پورا اچھی طریقے سے ہمیں دھو لینا چاہیے۔ اگر ایک رونگٹا برابر جگہ بھی ہماری باقی رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض کیا ہے، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تو کونی سمیت ہاتھ دھونا اس طریقے سے دھوئیں تاکہ ہمارے کونی سے لے کے نیچے تک کا حصہ کوئی سوکھا نہ رہ جائے۔ تیسرا، ہمیں مسح کرنا ہے، یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ اگر یہ فرض چھوٹ گیا تو ہماری وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو میں جب ہم مسح کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کی یہ کمی رہتی ہے کہ وضو میں مسح جب کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہ مسح کے اندر کچھ خامیاں کر دیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس غلطی کو ہمیں دور کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ اس طرح سے یہ ہمیں کرنا ہے، ان تمام انگلیوں کو ملا کر ہم بیچ سے یہاں سے اس طرح سے لے جائیں گے اور یہاں پہ جا کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے یہ ہاتھ بچے، اس کو ہم اس طرح سے کانوں میں لے جائیں گے اور انگوٹھوں کو اس طرح سے ہم ایسے لائیں گے اور اس طرح سے کر کے پھر یہ ہاتھ اس طرح سے لے جائیں گے، یہ ہمارا مسح ہو جائے گا۔ پھر ٹکنوں تک پیر ہمیں اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بھی حصہ پیروں کا سوکھا نہ رہ جائے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرض وضو کے اندر مکمل ہو گئے، یہ فرض ہیں۔ ابھی سنت کی اور مستحب کی بات نہیں کر رہے، ہم فرض کی بات کر رہے ہیں، کہ آیت کریمہ کی روشنی میں یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور مسح کرنا، اور ٹکنوں تک پیر دھونا۔ اب ہم اس کے ان فرض ادا کرنے سے پہلے جو کام کر رہے ہیں، 3 بار ہاتھ بھی دھوتے ہیں اور 3 بار کلی کرتے ہیں، 3 بار ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ کیا فرض ہے، یہ سنت ہے یا واجب؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہمارے بھائیوں کو کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے۔ ان تمام چیزوں کی معلومات ہمیں بے حد ضروری ہے۔ 3 بار جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں سب سے پہلے، اور انگلیوں کی 3 بار ہاتھ دھو کر انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں 3 بار اچھی طریقے سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور انگلیوں کی کینچی بنائیں، یعنی خلال کریں، یعنی اندر کی کوئی بھی جگہ ہماری سوکھی نہ رہ جائے۔ اسی طرح 3 بار کلی کریں گے، 2 بار کلی کریں، اور تیسری بار میں جب کلی کریں، اگر ہمارے پاس مسواک موجود ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک وقت پر نہیں ہے تو ہم شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم ناک میں پانی چڑھائیں، 2 بار ناک میں پانی چڑھائیں، تیسری بار میں جب ناک میں پانی چڑھائیں اس سے پہلے ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو ناک میں ڈال کر ناک کی گندگی کو صاف کریں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نماز میں ہم جا رہے ہیں تو نماز میں صاف ستھرے ہو کے جائیں، پاک ہو کے جائیں، اچھے طریقے سے جائیں تاکہ ہمارے جسم پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو ہماری اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے منہ کو، ناک کو صاف کریں تاکہ کوئی بھی گندگی ہمارے جسم پر باقی نہ رہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین سنت ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو ہم نے آپ کو وضو کا طریقہ اور وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض بتانے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں وضو کی فضیلت بیان کیا کی ہے کہ وضو کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وہ وضو کے آثار سے ان کے اعضاء کو پہچانا جائے گا، یعنی ان کے اعضاء کو، یعنی جسم کے چیزوں کو پہچانا جائے گا، اور ان کے اعضاء جو ہیں روشن ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے، یعنی بڑھانا چاہتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے
جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیروں کو اچھا کرنا چاہتا ہے، تو وہ وضو کرے. اور وضو کب کریں گے؟ جب اللہ کی نماز پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے. تو وہ ایسا کرے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا انعام عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے چہرے چمکتے اور دمکتے ہوں گے. اگلی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا، اور جس طرح میں نے وضو کیا، پھر فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے ساتھ اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنی فضیلت ہے وضو کرنے کی، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو حضور نے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تو آپ نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی نماز اور اس کی مسجد کی طرف وہ جب چلتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں اور ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ جن کا تعلق آنکھوں کے ساتھ کرنے سے ہے، اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کے کیے ہوئے گناہ وضو کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ بندہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب وہ بندہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے ساتھ چل کر کیے ہوئے گناہ بھی پانی کے ساتھ ختم کر دیے جاتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے وضو کرنے سے کتنے فائدے ہیں، کہ وضو کرنے سے چہرے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سر کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور پیروں کے گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں، اور ایک حدیث پاک اور ہے، بہت ہی بہترین حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ مکمل کلمہ شریف پڑھتا ہے تو اور یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جب بندے نے مکمل وضو کر لیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد جب وہ کلمے کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادا کو پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. اور جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اور جب 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اب اس بندے کی مرضی ہے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے وضو کے فرض اور سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وضو میں کسی طرح کی کوئی خامی نہ ہو. جب خامی نہیں ہوگی تو وضو ہو جائے گا، اور جب وضو ہو جائے گا تو اس وضو کے ذریعے ہماری نماز بھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بہترین طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وضو کے ذریعے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تمام مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگلی پروگرام میں وضو کے تعلق سے ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس کو پھر آگے ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ وضو کرنے سے اور اس کے علاوہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. انشاءاللہ
ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی طریقے سے ان تمام مسائل کو سیکھیں، اور سیکھنے کی اور سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ ہم اسلام کی خدمت کریں، اسلام کے احکامات پر عمل کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ کہنے سننے میں خامیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ ہم سب محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔